نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید عربی کورس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا سبق کا موضوع ہے وہ ہے عبارات النہی، یعنی ایسے کلمات اور عبارات جو کسی کام سے منع کرنے پر مشتمل ہیں۔ کسی کو آپ کسی کام سے منع کریں، روکیں، تو کس طرح روکیں گے، کس طرح منع کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لا تأکل بشراہا، لا تأکل مت کھاؤ، اکل یأکل اکلاً کھانا، لا تأکل مت کھاؤ، بشراہۃ، بشراہا، شراہا شرح یشرح شرحا من باب سمع یسمع، معناه یعنی شرح الی الطعام یعنی اشتد حرصه علیہ ومیلہ الیہ، یعنی کھانے کی لالچ اور کھانے کی میلان بہت زیادہ کرنا، یا اسی طرح جو ہے وہ کھانے کی بہت زیادہ خواہش کرنا۔ تو کھانے کی جو خواہش اور تمنا ہے اس کو ظاہر مت کرو، یعنی جیسے کوئی انسان کھانے کا جو اشتہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لا تأکل بشراہا، یعنی لا تظہر، یعنی لا تأکل بشراہۃ، یعنی بھوکے، یعنی بھوکے کی طرح مت کھاؤ۔ الطعام علی وشک الانتہاء، الطعام علی وشک الانتہاء، کھانا جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ علی وشک الانتہاء، وشک یوشک معنی قرب، یعنی الطعام علی قرب الانتہاء، الطعام علی قرب الانتہاء یعنی کھانا ختم ہونے کے قریب ہے۔ کل لقمۃ لقمۃ ولا تسرع، یعنی ایک ایک لقمہ کر کے کھاؤ، جلدی مت کرو۔ کل لقمۃ لقمۃ ولا تسرع، اسرع یسرع اسرع۔ ادخر نصائحک لنفسک، یعنی ادخر، ادخر یدخر، ادخار ذخیرہ کرنا، ادخر نصائحک لنفسک، اپنی نصیحت اپنے لیے ذخیرہ کرو۔ لا تبلع اللقمۃ قبل مضغها، بلع یبلع بلعا اس کا معنی ہے نگلنا، مضغ یمضغ مضغا اس کا معنی ہے چبانا، یعنی لا تبلع اللقمۃ قبل مضغها، لقمہ چبانے سے پہلے مت نگلو، یعنی پیٹ میں مت ڈالو۔ ومن یقوی علی بلع اللقمۃ قبل مضغها، چبانے سے پہلے لقمے کو نگلنے کی کون ہے؟ قوی یقوی، ومن یقوی علی بلع اللقمۃ قبل مضغها۔ لا تشرب بنفس واحد، ایک سانس میں مت پیو، شرب یشرب، ولکن الکأس صغیرہ، لیکن پیالہ تو چھوٹا ہے۔ لا تکرع من الدورق، دورق جگ کو کہتے ہیں، کرع یکرع کرعا اس کا معنی ہے منہ لگا کر پینا۔ لا تکرع من الدورق یعنی جگ سے منہ لگا کر مت پیو۔ کرع یعنی کرع فی الاناء یعنی کرع فی الماء، معنی ہے کہ مد عنقہ نحوہ، یعنی مثال الانسان یتناول الماء بفمہ من موضعہ من غیر ان یشرب بکفیہ ولا باناء، مثلا یشرب بفمہ یقال لا تکرع۔ بحثت عن القدح فلم اجدہ، پیالہ میں نے تلاش کیا لیکن نہیں پایا۔ بحث یبحث بحثا تلاش کرنا۔ لا تتخبط وکل مما یلیک، لا تتخبط، تخبط یتخبط تخبطا، معناہ یعنی وطئہ بشدت، کسی چیز کو روندنا، یا تخبط الشیطان معناہ اصابہ بمس من الجنون، یعنی پاگل ہو جانا، یا اسی طرح تخبط فی مشاکل، مشکلات میں پڑنا۔ تو لا تتخبط پریشان مت ہو جاؤ، وکل مما یلیک اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تقول هذا بعدما جمعت اللحم امامک، یہ آپ کہہ رہے ہو جب تمام گوشت آپ نے اپنے سامنے جمع کر لیا۔ تقول هذا بعدما جمعت اللحم امامک۔ ما لک تتجشأ بهذه الصورة، تجشأ یتجشأ کا معنی ڈکار لینا، یعنی تجشأ یعنی اخرج من فمه الجشاء،
يعني ريحا مع الصوت، يعني الإنسان يخرج ريح المعدة مع الصوت يقال تجشأ. وأيضا يعني الصوت يخرج من الفم عند الشبع وامتلاء المعدة. يا أخي شبعت فأين أذهب بغازات المعدة، شبعت پیٹ میرا بھر گیا تو فأين أذهب بغازات المعدة، معدے کی گیس کو میں کہاں لے جاؤں؟ غازات یعنی معدے کی جو گیس ہے اس کو کہتے ہیں غازہ، غاز معدے کو کہتے ہیں یعنی گیس کو کہتے ہیں، معدہ معدہ۔ لا تتمطق فأنت لست بطفل، لا تتمطق، تمطق یتمطق تمطقا، اس کا معنی ہے یعنی ضم احدى شفتیہ علی الاخری، یعنی جیسے کہ عموماً جب کھانے کی جو انسان کو جو طلب ہوتی ہے تو ہونٹ ملتا ہے کھانے سے، اسی طرح جو ہے وہ ایک قسم کی آواز نکالتا ہے، جیسے مزے دار کھانے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لا تتمطق، ایسی حرکت نہ کرو، فأنت لست بطفل۔ الطعام شہی وقد سیل لعابی، کھانا مزیدار ہے، میرے جو ہے وہ لعاب بہہ گئے، یعنی منہ میں پانی آ گیا۔ لا تکن طماعا تتملق لكل واحد، طماع مت بن جاؤ، طمع کرنے والا کہ تتملق لكل واحد، ہر ایک کی جو ہے وہ چاپلوسی کرو۔ حبن علیہ بالنصائح، میرے اوپر نصیحتوں میں آہستہ کرو۔ لا تکن انانیا، انانی الذي يعجب نفسه ولا يرى الى غیره، یقال لا تکن انانیا، یعنی اپنے آپ کو خود پسند مت بن جاؤ، وراعی غیرک، دوسروں کا بھی خیال کرو۔ بل انت منبع الانانیت والجشع، بلکہ آپ ہی انانیت کی بنیاد، والجشع اور لالچ کی بنیاد ہیں۔